بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب کے کسی شہر میں ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے جن کا مکتب ایک پرانی سی عمارت میں ہوتا تھا۔ حکیم صاحب روزانہ مکتب جانے سے پہلے بیوی کو کہتے کہ جو کچھ آج کے دن کے لیے تمہیں چاہیے ایک چٹھی پر لکھ کر دے دو۔ بیوی لکھ کر دے دیتی۔ آپ دکان پر آ کر سب سے پہلے وہ چٹھی کھولتے اور بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ان کے سامنے اس کی قیمت لکھتے، پھر ان کا ٹوٹل کرتے، پھر اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ میں صرف تیرے ہی حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکر میں آ بیٹھا ہو، جو ہی تو میری آج کے سامان کی رقم کا انتظام کر دے گا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوتا۔ کبھی صبح کے 9:30 بجے یا کبھی 10 بجے حکیم صاحب مریضوں سے فارغ ہو کر واپس اپنے گھر چلے جاتے۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی اور رقم کا حساب لگانے کے لیے چٹھی کھولی تو چٹھی میں آٹے دال وغیرہ کے بعد بیگم نے لکھا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان۔ حکیم صاحب یہ پڑھ کر کچھ دیر سوچتے رہ گئے۔ چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد جہیز کے سامان کے آگے لکھ دیا کہ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جانے۔ ایک دو مریض آئے ہوئے تھے، ان کو حکیم صاحب نے دوائی دے دی۔ اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کی دکان کے سامنے آ کر رکی۔ حکیم صاحب نے کار کے رکنے پر اور جو شخص کار میں تھا اس پر کوئی توجہ نہ دی، کیونکہ کئی کار والے حضرات حکیم صاحب کے پاس علاج کے لیے آیا کرتے تھے۔ دونوں مریض دوائی لے کر چلے گئے تو کار والے صاحب کار سے باہر نکلے اور حکیم صاحب کے پاس آ کر بینچ پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا، اگر آپ کو دوائی لینی ہے تو ادھر اسٹول پر آ کر بیٹھ جائیے تاکہ میں آپ کو چیک کر سکوں، اور اگر کسی مریض کے لیے دوائی لے جانی ہے تو مریض کی کیفیت بتائیے۔ وہ صاحب کہنے لگے، حکیم صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن آپ مجھے پہچان بھی کیسے سکتے ہیں، کیونکہ میں آپ سے 15 یا 16 سال کے بعد مل رہا ہوں۔ میں آپ کو ہماری پہلی ملاقات کے بارے میں بتاتا ہوں، پھر آپ کو ساری باتیں یاد آ جائے گی۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا تو خود نہیں آیا تھا، خدا مجھے آپ کے پاس لایا تھا، کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا کہ وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا اس طرح سے تھا کہ میں لاہور سے میرپور اپنی کار میں اپنے گھر جا رہا تھا۔ عین آپ کی دکان کے سامنے ہماری کار پنکچر ہو گئی۔ ڈرائیور کار کا پہیہ اتار کر پنکچر لگانے چلا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں۔ آپ میرے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ ادھر آ کر کرسی پر بیٹھ جائے، اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں آپ کے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی، چلے نا مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ اس سے کہہ رہے تھے، بیٹی تھوڑا صبر کرو، ابھی چلتے ہیں۔ میں نے یہ سوچا کہ اتنے دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے کوئی دوائی آپ سے خریدنی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میں نے کہا، حکیم صاحب میں 4 سال سے انگلینڈ میں رہتا ہوں۔ انگلینڈ جانے سے پہلے میری شادی ہوئی تھی، لیکن ابھی تک اولاد سے محروم ہوں۔ یہاں بھی بہت علاج کیا اور وہاں انگلینڈ میں بھی علاج کیا، لیکن ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ آپ نے کہا، میرے بھائی توبہ و استغفار پڑھو، خدا را اپنے خدا سے مایوس نہ ہو، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ کسی حکیم یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی دوا میں شفا ہوتی ہے۔ اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے۔ مجھے یاد ہے آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پڑیا بنا رہے تھے۔ تمام دوائیاں آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 لفافوں میں ڈالی اور مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، اور میں نے کہا کہ میرا نام محمد علی ہے۔ آپ نے ایک لفافے پر محمد علی اور دوسرے لفافے پر بیگم محمد علی لکھ کر دونوں لفافے ایک بڑے لفافے میں ڈال کر
دوائی استعمال کرنے کا طریقہ بتایا۔ میں نے بے دلی سے دوائی لے لی کیونکہ میں صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا، لیکن جب دوائی لینے کے بعد میں نے پوچھا کتنے پیسے ہوئے تو آپ نے کہا بس ٹھیک ہے۔ میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو گیا ہے۔ میں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اسی دوران وہاں ایک اور آدمی آ چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے گھر کے خرچ میں حساب سے جتنی رقم حکیم صاحب نے اللہ سے مانگی تھی وہ اللہ نے دے دی ہے، مزید رقم وہ نہیں لے سکتے۔ میں کچھ حیران ہوا اور دل میں شرمندہ ہوا کہ کتنے گھٹیا خیالات تھے میرے، اور یہ سادہ حکیم کتنا عظیم انسان ہے۔ میں نے جب گھر جا کر بیوی کو دوائیاں دکھائی اور ساری بات بتائی تو بے اختیار اس کی زبان سے نکلا کہ وہ انسان نہیں فرشتہ ہے، اور اس کی دوائیاں ہماری من کی مرادیں پوری کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ حکیم صاحب، آج میرے گھر میں 3 پھول اپنی بہار دکھا رہے ہیں۔ آج میں 3 بچوں کا باپ ہوں۔ ہم میاں بیوی ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی میں پاکستان چھٹی پر آیا، کار ادھر روکی لیکن دکان کو بند پایا۔ میں کل دوپہر بھی آیا، آپ کی دکان بند تھی۔ ایک آدمی پاس ہی کھڑا تھا۔ اس نے کہا اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو آپ صبح 9 بجے پہنچ جائے، ورنہ ان کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے میں آج سویرے سویرے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ محمد علی نے کہا کہ جب 15 سال پہلے میں نے آپ کی چھوٹی سی بیٹی دیکھی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ رہی ہے۔ میری بھانجی کی شادی اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونی تھی۔ اس کی شادی کا سارا خرچہ میں نے اپنے ذمے لیا تھا۔ میں نے اسے رقم بھجوائی تھی کہ وہ اپنے مرضی کی چیزیں خرید لے۔ اسے بخار تھا لیکن اس نے کسی کو بتایا نہیں، اور بخار کی دوائیاں کھاتی رہی اور بازار میں گھومتی رہی۔ پھر ایک دن بازار میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اسپتال پہنچنے پر پتہ چلا کہ اسے گردن توڑ بخار ہے، اور بے ہوشی کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے فوت ہوتے ہی نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم جہیز کا سارا سامان آپ کی بیٹی کے لیے پہنچا دیں گے۔ اگر شادی جلدی ہو گئی تو سارا انتظام خود کریں گے، اور اگر ابھی کچھ دیر ہے تو نقد رقم پہنچا دیں گے۔ آپ نے نہ نہیں کرنی۔ آپ اپنا گھر دکھا دے تاکہ سامان کا ٹرک وہاں پہنچایا جا سکے۔ حکیم صاحب حیران اور پریشان ہوتے ہوئے بولے محمد علی صاحب، آپ جو کہہ رہے ہیں مجھے تو یقین نہیں ہو رہا۔ میں نے آج صبح بیوی کے ہاتھوں لکھی چٹھی دیکھی تو مرچ مسالے کے بعد بیٹی کے جہیز کا سامان لانے کو لکھا تھا، اور آپ خود دیکھ لیں میں نے پرچی پر کیا لکھا تھا۔ یہ کہہ کر حکیم صاحب نے پرچی محمد علی صاحب کو تھما دی۔ محمد علی صاحب نے جب پرچی دیکھی تو جہیز کے سامان کے آگے لکھا تھا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جانے۔ حکیم صاحب کہنے لگے محمد علی صاحب، یقین کرے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بیوی نے پرچی پر کچھ لکھا ہو اور اللہ نے اسی دن اس کا انتظام نہ کیا ہو۔ آپ کی بھانجی کی وفات کا صدمہ ہے، لیکن میں اس اللہ کی قدرت پر حیران ہوں، وہ کیسے اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا جب سے ہوش سنبھالا ہے ایک ہی سبق پڑھا ہے کہ صبح صبح ورد کرنا ہے، رازق رازق تو ہی رازق۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اسی طرح کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔